محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسپتال میں بیوی نے جڑواں بچیوں کو جنم دیا تو میں نے وہیں تیزی سے دوسرے بیڈ پر موجود مردہ بچے سے اپنی ایک بیٹی کو بدل دیا اور پھر ایک بیٹی لے کر ہم گھر چلے آئے۔ کئی سال گزرے، شہر میں امیر شخص راشن تقسیم کر رہا تھا۔ بیٹی کو ساتھ لے کر میں بھی چلا گیا اور راشن لینے کے لیے بیٹی کو آگے کر دیا۔ جیسے ہی اس شخص کی نظر میری بیٹی پر پڑی، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا گریبان پکڑ لیا اور میں نے ایک نگاہ اپنی بیوی کے بھرے بھرے وجود پر ڈالی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے ہچکچا کر بولا تھا، برا نہیں ماننا، میرے دل میں ایک بات ہے۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو میں مزید بولا تھا، میں جڑواں بچے نہیں چاہتا تھا، ابھی فی الحال میں ایک بچہ چاہتا تھا جس کی پرورش میں اچھے طریقے سے کر سکوں۔ جڑواں بچوں کا مطلب ڈبل خرچہ، میں کس طرح سے برداشت کروں گا؟ میری بات سن کر میری بیوی نے حیرانگی سے مجھے دیکھا تھا اور یکدم غصے سے بولی تھی، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اپنی اولاد کے لیے کوئی ایسے بولتا ہے؟ شرم کریں، اللہ تعالیٰ ایسے معجزے کسی کسی کے گھر میں کرتا ہے۔ 5 سال سے ہم دونوں اولاد کی خواہش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے ہماری خواہش کو پورا کیا۔ ایک ساتھ 2 بچے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، بلکہ سجدے میں گر جاؤ۔ خبردار، جو آپ نے دوبارہ ایسی کوئی بھی بات کی، آنے والا اپنے ساتھ اپنا رزق خود لاتا ہے۔ میری بیوی یہ کہتے ہی کھڑی ہو گئی تھی اور ایک سخت نگاہ میرے وجود پر ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ لیکن میں بہت دور تک سوچ رہا تھا کہ میں ایک پریکٹیکل مرد تھا، فینٹیسی کی دنیا سے بہت دور۔ سننے میں اور سوچنے میں یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں کہ جڑواں بچے، ایک جیسی شرارتیں، ایک جیسے کپڑے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 بچوں کو سنبھالنا، ایک ہی وقت میں 2 بچوں کا دودھ لانا، ایک ہی وقت میں 2 بچوں کے کپڑے لانا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اسی بارے میں سوچتا رہا تھا اور پھر کچھ سوچ کر امی کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ میرا دل و دماغ اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ فی الحال مجھے کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہی تھا۔ میں امی جان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کافی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان کے قریب ہی جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، تمہاری بہن کا فون آیا تھا۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی، اس سے پہلے ہی میں ان کی بات کاٹ چکا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، ہاں، مجھے نازیہ کے بارے میں ہی آپ سے بات چیت کرنی تھی۔ دیکھیں، اس کی شادی کو 6 سال ہونے والے ہیں اور میری بہن کے گھر بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اس بات کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے 2 جڑواں بچے عطا کیے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک بچہ نازیہ کو دے دیتا ہوں اور وہ اس کو پال پوس لے گی، اور اچھا ہے کہ 2 بچوں کی ایک ساتھ پرورش بھی بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری اماں مجھے دیکھتے ہوئے ڈپٹ کر بولی تھی، پاگل ہو گئے ہو تم؟ اولاد بھی بھلا کوئی دینے کی چیز ہے؟ جا کر اپنی بیوی سے پوچھو کتنی مشقت اٹھا کر وہ بچے پیدا کر رہی ہے اور تم اتنی آسانی سے بانٹنے جا رہے ہو۔ بے شک وہ تمہاری بہن ہے، مگر میں کسی کو اجازت نہیں دوں گی کہ کسی کی اولاد کسی کی جھولی میں ڈالی جائے۔ خاموش رہا کرو تم۔ اور میں تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ خیر سے نازیہ کے گھر بھی خوشخبری آئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اسے نیک اور صالح اولاد دے اور اس کے کام کاج آسانی سے کروائے۔ اماں کی بات سن کر میں سکتے میں آ گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ پڑوں کہ یہ کیا عذاب مجھ پر مسلط کیا جا رہا ہے، مگر میں تو خاموش رہا تھا۔ فی الوقت میں وہاں سے اٹھ گیا تھا، مگر میں ابھی تک مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میں ایک ساتھ 2 بچوں کی پرورش نہیں کر سکتا تھا، میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ میرے دل و دماغ میں اب ہر وقت یہی باتیں گھومتی رہتی تھیں کہ آگے کہ یہ پیچیدہ معاملہ کیسے طے ہوں گے، کس طرح میں ان 2 بچوں کو پالوں گا۔ عورتوں کا کام گھر سنبھالنا ہوتا ہے، لیکن
گھر کو چلانا ایک مرد کا کام ہوتا ہے جس کے لیے پیسے درکار ہوتے ہیں، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اس وقت ڈبل خرچہ افورڈ کر سکتا۔ میں سیدھا اپنی دکان پر آ گیا تھا۔ بیوی کو ہسپتال لے کر جانا، اس کا چیک اپ وغیرہ کروانا، اس میں کافی وقت لگ چکا تھا۔ میں دکان پر پہنچا تو میرا پارٹنر پہلے ہی آیا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر غصہ کرنے لگا تھا کہ شمس بھائی، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، آپ گھنٹے گھنٹے دکان سے غائب ہو جاتے ہیں، ایسے کیسے نظام چلے گا؟ آپ کو سوچنا چاہیے، میں دوسری دکان پر ہوتا ہوں، ورنہ میں یہاں بھی وقت دے دیتا۔ آپ میرا روپیہ پر پیسہ برباد مت کریں۔ اس کی بات سن کر میں پریشانی سے بولا تھا، نہیں بھائی، میں تھوڑا پریشان ہوں، الجھنوں میں پھنس گیا ہوں۔ میری بات سن کر وہ میرے قریب بیٹھ گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ تمہارے چہرے سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ کچھ ہوا ہے تو بھائی سمجھ کر بتاؤ، مجھ سے جو بھی ہو سکے گا میں کروں گا۔ بھابھی کی طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ وہ خاص اپنائیت سے بولا تھا۔ میں ہچکچاتے ہوئے اسے تمام باتیں بتا چکا تھا کہ ڈاکٹر نے جڑواں بچے بتائے ہیں، اور میرے پاس ابھی اتنے وسائل نہیں کہ میں دو بچوں کو پال پوس سکوں۔ میری بات سن کر وہ مجھے ڈپٹ کر بولا تھا، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر جڑواں ہو جائیں، اور آپ افسوس جتا رہے ہیں۔ بھابھی خوش نہیں ہے کیا؟ اس کی بات سن کر میں سر جھکا کر بولا تھا، بھابھی کو گھر نہیں چلانا ہوتا، گھر میں چلاتا ہوں، گھر کے اندر پیسے میں لاتا ہوں، ایک ہی وقت میں 2 بچوں کا خرچہ۔ یہ سوچ کر ہی میرا دماغ پھٹ رہا ہے، اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا تھا، اگر تم اتنے زیادہ پریشان ہو تو اپنا بچہ کسی کو دے دو، کسی بے اولاد جوڑے کو۔ تمہاری بہن بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اسے دے دو۔ جبکہ میں کیا ہی کہتا، فی الحال میں خاموش ہو گیا تھا اور کام میں لگ گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ یہ عرصہ کس طرح بیتا کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میری بیوی کی رات سے ہی طبیعت خراب ہو رہی تھی، مگر ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر کے مطابق ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، مگر اس کی حالت کے پیش نظر میری اماں تھوڑا سا غصہ کر گئی تھی کہ تم اپنے کام ترک کرو، اسے لے کر جاؤ، حالات مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ امی جان کی بات سن کر میں بھی اب پریشان ہو کر اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اب وہ درد سے تڑپنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً گاڑی منگوائی تھی اور اسے لیے ہسپتال روانہ ہو گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم ہسپتال پہنچے تو اس کی چیخیں برآمد ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ میرا دم نکل رہا تھا۔ اس کو اس حال میں دیکھ صحیح معنوں میں میرے طوطے اڑ گئے تھے۔ جڑواں بچے، پیسہ روپیہ میں اب کہیں بھول چکا تھا۔ اب مجھے فکر تھی تو صرف اپنی بیوی کی۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی کہ لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ خاندان والوں نے کئی بار مجھے دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا، مگر میں ہمیشہ سے خاموش رہتا تھا، کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر اپنی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اور آج اس کو اس حال میں دیکھ بھی میرا حال بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ فوراً ہی فارم وغیرہ فل کروائے گئے تھے اور اسے آپریشن تھیٹر میں لے کر چلے گئے تھے۔ میں کوریڈور میں بہت پریشان سا بیٹھا ہوا تھا، رب سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ اللہ میری بیوی ٹھیک رہے، میرے بچے ٹھیک رہیں۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تھا اور ڈاکٹر 2 بچے لے کر باہر آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت سے نوازا تھا۔ اپنی اولاد کو گود میں لے کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بے ساختہ ان دونوں کا ماتھا چوم چکا تھا اور ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، میری بیوی کیسی ہے؟ اب خطرے سے باہر ہے نا؟ میری بے چینی کو دیکھ کر وہ مسکرا دی تھی اور میرے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولی تھی، آپ کی بیوی بالکل صحت یاب ہے اور محفوظ ہے، انہیں ابھی کچھ دیر میں وارڈ میں جمع کروا دیا جائے گا، آپ ملاقات کر لینا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے بچے مجھ سے لے لیے تھے اور خود چیک اپ کے لیے
نیچے کو چلی گئی تھی۔ میں اب شکر کا سانس لے رہا تھا۔ میں نے فون کر کے امی جان کو بتا دیا تھا کہ میری 2 بیٹیاں ہوئی ہیں۔ امی جان کی طرف سے بھی بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا گیا تھا۔ اب میں تمام ٹینشنوں سے پاک ہو گیا تھا، لیکن مجھے اب ایک نئی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ دونوں بچیاں صحت یاب اور ٹھیک ٹھاک تھیں، یعنی اب مجھے 2 بچوں کی پرورش کرنی ہوگی۔ میں نے بے چین ہو کر پہلو بدلا تھا کہ کچھ دیر کے بعد ہی میری بیوی کو وارڈ میں جمع کروا دیا گیا تھا۔ میں اس سے ملنے کے لیے وارڈ میں پہنچا تو 2 بچیاں بیبی کارٹ میں رکھی ہوئی تھیں۔ میں فوراً اپنی بیوی کی طرف بڑھا تھا، اس کا ماتھا چوم کر اس کا شکریہ ادا کیا تھا، جبکہ وہ آسودگی سے مسکراتی تھی۔ میں اس کے پاؤں کی جگہ پر ہی بیٹھ کر اس سے دھیرے دھیرے باتیں کرنے لگا تھا۔ کب وہ گہری نیند میں گئی مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اچانک وارڈ میں مجھے بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں وارڈ سے باہر آ گیا تھا جب مجھے برابر والے وارڈ سے ایک عورت کی آواز آنے لگی تھی، سرکار سائیں، بچی رو رہی نہیں، آپ ڈاکٹر کو بلائیں نا، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ مگر دوسری طرف سے مرد کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں کچھ سوچ کر اس وارڈ میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ عورت اب بے ہوش ہو چکی تھی، یقیناً اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں قدم بہ قدم چلتا ہوا بیبی کارٹ کے پاس آیا تھا۔ بچی زندہ نہیں تھی، اس کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ میرا دل و دماغ تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ کیا مجھے یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ میرے ضمیر نے فوراً نفی کی تھی، مگر میں اپنے ضمیر پر غالب آ چکا تھا۔ اس موقع کو میں اب کسی قیمت پر ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے وہ بچی اٹھا لی تھی اور اپنے وارڈ میں آ گیا تھا۔ جلدی سے اپنی ایک بیٹی اٹھائی تھی اور اس وارڈ میں داخل ہوا تھا۔ ابھی تک اس طرف نہ کوئی نرس آئی ہوئی تھی اور نہ ہی اس عورت کا شوہر۔ میں نے جلدی سے بچی کو اس بیبی کارٹ پہ لٹا دیا تھا اور وہاں سے باہر آ گیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے۔ گھبراہٹ کے مارے میرا دم خشک ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی دل حلق سے اچھل کر باہر کو آ جائے گا۔ ایسا حال میں نے اپنی زندگی میں کبھی خود کا محسوس نہیں کیا تھا۔ میں واپس کمرے میں آ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اپنا سانس بحال کیا اور پھر فوراً اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تھا تاکہ اپنی بیوی کے سامنے اس بات کو ظاہر کر سکوں کہ مجھے اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے اور میں اپنی اولاد کے لیے کتنا تڑپ رہا ہوں۔ ڈاکٹر کو جاتے ہی میں نے ٹھیک ٹھاک سا سنا دیا کہ آپ لوگ اوپر راؤنڈ پر کیوں نہیں لگا رہے؟ میری دوسری بچی حرکت نہیں کر رہی، آپ اوپر آئیں۔ ڈاکٹر نے مجھے حیران ہو کر دیکھا تھا اور پریشان ہو کر بولی تھی، خدا کا شکر تھا کہ آپ کی دونوں بیٹیاں صحیح سلامت تھیں۔ میں نے ذاتی طور پر ان دونوں کا چیک اپ کیا ہے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مگر میری بے چینی کو دیکھ وہ فوراً سے میرے ساتھ اوپر آ گئی تھی۔ وارڈ میں ہم دونوں داخل ہوئے تو میری بیوی بھی کافی بے چینی سے دوسری بیٹی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اندر آتے ہی وہ چیخ کر بولی تھی، مجھے حالات ٹھیک نہیں لگ رہے، شمس آپ دوسری کو دیکھیں، وہ بالکل بھی حرکت نہیں کر رہی اور نہ ہی رو رہی ہے، اس کو سانس تک بھی نہیں آ رہی، اس کا پیٹ بھی اوپر نیچے کو نہیں ہو رہا۔ اپنی بیوی کی تڑپ کو دیکھ کر میں نے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ وہ میری بچی کا چیک اپ ہی کر رہی تھی۔ چہرے پر دھیرے دھیرے مایوسی آنے لگی تھی۔ اس نے بچی کو الٹ دیا تھا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارنے لگ گئی تھی، جبکہ میری بیوی کا سانس دھونکنے مانند چل رہا تھا۔ میں بھی لمحہ بہ لمحہ پہلو پر پہلو بدلے جا رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ تیز تھیں۔ چند لمحے کے بعد ہی اس ڈاکٹر نے مجھے دیکھا تھا اور قدرے مایوسی سے بولی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہوا، کیونکہ جب آپ کی بچیاں پیدا ہوئی تھیں اور میں نے ذاتی طور پر ان کا چیک اپ کیا تھا، یہ تندرست تھی، سانس لے رہی تھی، مگر اب میں بہت معذرت خواہ ہوں، آپ کی بچی اس دنیا میں نہیں رہی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے کمال اداکاری کی تھی۔ میں لڑکھڑا سا گیا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے چیخ کر بولا تھا،
نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ اچھی طرح سے چیک اپ کریں نا۔ مگر ڈاکٹر نے کندھے اچکا دیے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ میں معذرت خواہ ہوں سر، آپ کسی بھی ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ کروا سکتے ہیں، یہ اس دنیا میں نہیں رہی ہیں۔ جبکہ میری بیوی اچانک ہی ایک بلند چیخ کے ساتھ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ وہ بچی میری نہیں تھی، مگر اسے دفناتے وقت میرا دل عجیب و غریب سا ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنی سگی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں سے دفنا رہا ہوں۔ دل کٹ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ مجھے معلوم تھا ساری زندگی میری بیوی دوسری بیٹی کی آس میں گزار ڈالے گی، مگر یہ کرنا ضروری تھا۔ میں اس کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا تھا، مگر میں ایک پریکٹیکل مرد تھا، اور انسان کی زندگی سننے میں کچھ اور دیکھنے میں کچھ اور ہوتی ہے۔ میں یہ جانتا تھا کہ بچی کو دفنا کر میں گھر پہنچا تو میری بیوی بہت رو رہی تھی۔ اس کا رونا مجھ سے بالکل بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے بہت مشکلوں سے اسے سنبھالا تھا، ڈپٹ کر اس کا دھیان اپنی دوسری بیٹی کی طرف لگا دیا تھا، مگر اس کا حال بہت برا ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے مجھے زور سے دھکا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرا ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، آپ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میری بیٹی پیدا ہو، آپ کے دل ہی میں نہیں تھا، پھر آپ اب کیوں دکھ جتا رہے ہیں؟ وہ کافی خفا ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی مکمل بات سن کر سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ وہ کسی سے بات چیت نہیں کر رہی تھی، بس چپ چاپ خاموشی سے اپنے کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 ماہ کے بعد کی حالت اب کچھ بہتر سی ہو گئی تھی، اور وہ اب زندگی کی طرف لوٹ کر آنے لگ گئی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا تھا کہ تھوڑے بہت ہی صحیح، مگر وہ اب ٹھیک ہو گئی ہے۔ وقت گزرا تھا اور میرے پارٹنر نے مجھے جواب دے دیا تھا کہ میں دکان پر وقت نہیں دے پا رہا تھا، اور ہمارا کافی سارا نقصان ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے پارٹنر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ بھائی میں ابھی تھوڑا پریشان ہوں، مجھے تھوڑا بہت وقت دے دو، میں جیسے ہی سیٹل ہو جاؤں گا واپس کام کی طرف لوٹ کر آ جاؤں گا۔ مگر اس نے مجھے منع کر دیا تھا۔ وہ میرے حصے کی رقم مجھے دے چکا تھا اور میرے باپ کے ساتھ پارٹنرشپ قائم کر لی تھی۔ میں اب مزید الجھن میں آ گیا تھا۔ تھوڑے سے پیسے میں اپنا کاروبار کیسے دوبارہ شروع کر سکتا تھا؟ میں کسی سے ادھار بھی نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ میں ادھار پورا نہیں کر پاؤں گا۔ بیوی، ماں، میں اور اب بچی بھی، ہم 4 افراد تھے۔ میں کیسے سب کا خرچہ برداشت کرتا؟ اس لیے میں نے نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی تھی۔ میری بیوی نے کافی اعتراض کیا تھا کہ میں اپنے میکے سے ادھار پکڑ لیتی ہوں، آپ دوبارہ کاروبار شروع کریں۔ اس طرح نوکری میں برکت نہیں ہوتی۔ جو سکون آرام اپنے پیسے میں ہے وہ نوکری میں نہیں ہے۔ مگر میں نے اس کی بات نہیں سنی تھی اور اسے صاف منع کر دیا تھا کہ پیسے لینا مسئلے کا حل نہیں ہے، پیسے واپس بھی تو دینے ہوں گے نا، اس لیے بہتر ہے کہ میں ملازمت کر لوں۔ کاروبار میں بہت زیادہ محنت مشقت ہوتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، مگر حالات دن بدن مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ حالانکہ بیٹی پیدا ہونے کے بعد تو ہر انسان کا وقت بدلتا ہے، مگر میرا وقت بہت پیچیدہ ہو گیا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا مجھے معلوم نہیں تھا، مگر دھیرے دھیرے زندگی سے سکون بھی جاتا رہا تھا۔ بہت مشکل سے مجھے ایک معمولی سی ملازمت مل گئی تھی، جس سے نہ میرے گھر کا گزارا ہو رہا تھا اور نہ ہی میرا اپنا۔ بیٹی بھی اب دھیرے دھیرے بڑی ہونے لگ گئی تھی۔ مجھے اب اس کی بھی فکر ستانے لگی تھی، اس کا اسکول، ٹیوشن، آگے کی زندگی، سب مسائل کیسے حل ہوں گے۔ یہ باتیں میری سمجھ سے بالاتر تھیں۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا جب جھنجھلاتی ہوئی میری بیوی باہر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ کیا کر رہے ہیں؟
میں نے آپ سے 2 دن پہلے کہا تھا کہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے، مگر آپ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ کا دماغ کہاں پہ رہتا ہے؟ اس کی بات سن کر میں چیخ کر بولا تھا کہ میں کیا کروں؟ اب ہر وقت آٹا، راشن، پیسہ، کپڑا، یہی سب کچھ کرتا تو رہتا ہوں۔ میں بھی تو انسان ہوں۔ زرینہ، میری طرف بھی دیکھ لو، کب تک میں آپ سب کا بوجھ اٹھاؤں گا؟ میری بات سن کر امی بھی باہر آ گئی تھیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھیں، تم بوجھ نہیں اٹھا رہے، یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ شمس، اور کس طریقے سے بات کر رہے ہو اپنی بیوی سے؟ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ امی جان کی بات سن کر بھی میں بھڑک اٹھا تھا، اور کیا کروں، آپ لوگ خود مجھے مجبور کر رہے ہیں مجھے اس طرح باتیں کرنے پر۔ میں اب مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کتنی بار آپ لوگوں کو سمجھایا ہے، ہر چیز میں ہاتھ کھینچ کر استعمال کریں۔ میرے پاس فالتو کا روپیہ پیسہ نہیں ہوتا جو آئے دن راشن ڈالتا رہوں۔ حد کرتے ہیں آپ لوگ۔ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اب میرا اپنا ذاتی کاروبار نہیں ہے، میں ایک معمولی سی ملازمت کر رہا ہوں، لیکن شاید آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ یہ کہتے ہی میں گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ چلتے چلتے میں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا تھا۔ اچانک ہی میری آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے تھے۔ انسان جب بے بس ہوتا ہے تو پھر روتا ہی ہے، اس کی بے بسی آنسوؤں کے ذریعے ہی باہر کو نکلتی ہے۔ میں اچانک اپنے رب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا، اے رب العالمین، یہ کیسی آزمائش تو میرے اوپر ڈال رہا ہے؟ مجھ سے ایسی کون سی خطا سرزش ہو گئی کہ جو تو نے میرے حالات ایسے کر دیے ہیں؟ اللہ میاں، میری مشکل آسان فرما، میں اتنی تکلیف دہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا رہا تھا اور پھر تھک ہار کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میں گلی میں کے نکڑ پہ پہنچا ہی تھا کہ جب اچانک مجھے دوسری گلی میں ایک بھیڑ سی نظر آئی تھی۔ میں تھوڑا حیران سا ہوا تھا، پھر کچھ سوچ کر اس طرف کو چل پڑا۔ وہاں جا کر میں نے ایک آدمی کو پکارا تھا، بھائی صاحب، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کس بات کی بھیڑ لگی ہوئی ہے؟ میری بات سن کر وہ آدمی فوراً سے بولا تھا، ارے شمس بھائی، بھابھی بتا رہی تھیں کہ آپ کے حالات کافی مشکل ہو گئے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر اس آدمی کو دیکھا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، آپ میری بیوی کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ فوراً سے بولا تھا، ارے میں آپ کا پڑوسی ہوں، کل آپ کی بیوی ہمارے گھر آئی تھی آپ کی بیٹی کو ٹیوشن پر لگانے۔ پرانے والی کافی فیسیں لے رہی ہے، میری بیٹی بھی ٹیوشن پڑھاتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا۔ وہ مزید بولا، ارے آپ ایک کام کریں، اپنے شناختی کارڈ کی کاپی اس آدمی کو دے دیں، یہ کل راشن تقسیم کرے گا، یہ بڑے صاحب کا شاید منشی ہے۔ میں فوراً سے بولا تھا، کون بڑے صاحب؟ تب ایک اور آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، ارے بہت رئیس آدمی ہیں، کل ان کی بیٹی کی سالگرہ ہے اور وہ اس کی سالگرہ والے دن لازمی غریبوں میں راشن وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ اب ہم سب غریب ہی ہیں، سفید پوش، اب ہمارا حق بنتا ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر میری آنکھیں فوراً سے چمک اٹھی تھیں۔ حالانکہ آج تک میں نے کبھی ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں کسی سے بھی راشن لوں گا یا ادھار پیسے بھی لوں گا، مگر اس وقت حالات اتنے پیچیدہ چل رہے تھے کہ میں نے فوراً اپنے شناختی کارڈ کی کاپی نکالی تھی اور اس پر سائن مار کر سامنے موجود شخص کو تھما دی تھی، جو سب سے ان کے شناختی کارڈ کی کاپیاں جمع کر رہا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ یقیناً میرے سونے رب نے میری ساری دعائیں قبول کر لی تھیں، میری پریشانی حل ہو گئی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ راشن کی ہی فکر تھی، کیونکہ ابھی سیلری آنے میں بہت وقت تھا اور میرے پاس روپیہ پیسہ بالکل بھی نہیں تھا کہ میں گھر میں راشن لے کر اپنے گھر میں ڈال دیتا۔ میں خوشی خوشی گھر کی طرف بڑھا تھا۔ واقعی انسان کی اگر مشکل حل ہو جائے تو اس کے چہرے پر رونق بھی
خود ہی آ جاتی ہے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میری اماں کافی پریشان سی تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا تھا جب اچانک وہ رو پڑی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے شمس؟ تم تو ہرگز ایسے نہیں تھے۔ اگر تم سے یہ ذمہ داری نہیں برداشت ہو رہی تو ایک کام کرو، میرا زیور بیچ دو اور کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لو۔ میں اس طرح تمہیں پریشان ہوتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی۔ امی کی بات سن کر میں فوراً سے بولا تھا، نہیں امی، وہ آپ نے میری بیٹی کو دینا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے اپنی غلطی کا اندازہ ہے، مجھے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور آپ سب بوجھ نہیں، میری ذمہ داری ہو، راشن کا انتظام میں نے کر دیا ہے، کل ڈال دوں گا، بس آج گزارا کر لے۔ میری بات سن کر امی جان مزید بولی تھی، مگر تم سوچ لینا، اگر زیور کی ضرورت ہو تو مجھے بول دینا، اور ہاں، کل تمہاری بیٹی کی سالگرہ ہے، اس کو ایک چھوٹا سا کیک خرید دینا، خوش ہو جائے گی۔ جب کہ میں نے سر کو فی الحال جھٹک دیا تھا۔ میں کمرے میں آ کر اپنی بیوی سے بھی معافی مانگ رہی تھی۔ وہ مجھے بالکل بھی معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن کب تک مجھ سے خفا رہتی؟ میں نے اسے منا ہی لیا تھا۔ اب مجھے صرف اور صرف کل کا انتظار تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ اگلی صبح ہی میں تیار ہو کر باہر کو نکلنے لگا تھا جب اچانک میری بیٹی میرے سامنے آ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اکیلے اکیلے؟ آج میری سالگرہ ہے، آپ بھول گئے ہیں نا؟ جب کہ میں اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے بولا تھا، میں کبھی اپنی لاڈلی کی سالگرہ بھولا ہوں جو آج بھولوں گا؟ یہ کہتے ہی میں نے اس کا ماتھا چوما تھا اور اسے ڈھیروں ڈھیر دعائیں دی تھیں، اور اسے اپنے ساتھ ہی باہر کو لے گیا تھا۔ حالانکہ ایسا کرنے کا میرا ارادہ بالکل بھی نہ تھا، مگر اب وہ میرے راستے میں حائل ہو چکی تھی اور میں اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کیا کرتا تھا۔ میں اسی مقام پر پہنچ گیا تھا جہاں آج راشن تقسیم ہونا تھا۔ میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ حالانکہ میں نے صبح کا انتخاب ہی اس لیے کیا تھا کہ کم بھیڑ ہوگی، مگر اتنے لوگوں کو دیکھ کر میں نے خفت سے سر کو جھٹکا تھا۔ آج کی تاریخ میں راشن مل جانا بہت مشکل ترین عمل تھا، مگر اچانک میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ میں نے فوراً اپنی بیٹی کو آگے کر دیا تھا۔ بچی کو دیکھ راستہ ملتا چلا گیا تھا، اور جیسے ہی میری بیٹی نے اس رئیس آدمی کے آگے ہاتھ پھیلایا، اس نے ایک پل کو میری بیٹی کو دیکھا تھا اور اسی پل اس کی رنگت تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لمحہ لگا تھا اور اس نے بھری بھیڑ میں میرا گریبان پکڑ لیا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنے قدم پیچھے لیے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، 7 سال سے میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں، آج تمہاری تلاش پوری ہوئی، لے کر چلو اسے اندر، اور اس بچی کو بھی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا تھا۔ وہ آدمی ایک وڈیرا لگ رہا تھا، میرے گڑبڑا کر بولا تھا، صاحب جی، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ جبکہ وہ بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر ہی گودام میں آ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے گلے لگ گیا تھا۔ میں بالکل ساکت جامد اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولا تھا، خدا کی قسم، تم نے اس دن جو میرے لیے کیا تھا میں بھول بھی نہیں سکتا۔ تم نے میری مرتی ہوئی بیوی کو بچایا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میری بیٹی مر گئی تھی، مجھے معلوم ہے تم نے میری بیٹی کو اپنی بیٹی سے تبدیل کر لیا تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، مگر میں آج لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے تمہیں کتنی دعائیں دیتا ہوں۔ میں نے CCTV فوٹیج پر تمہارا چہرہ بھی دیکھ لیا تھا، مگر تمہاری تلاش مکمل نہیں ہو پا رہی تھی، تم مجھے نہیں مل پا رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ تمہارا۔ جب کہ میں بالکل سن کھڑا ہوا تھا، میری بیٹی ٹکر ٹکر کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی اس وڈیرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر میری ہتھیلی پر رکھی تھیں اور میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، یہ صرف اور صرف میں تمہاری بیٹی کے لیے دے رہا ہوں، اور اس کے پورے مستقبل کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اور یہ وعدہ ہے
میرا تم سے، اور ہاں اگر تمہیں مزید پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ میں نے تمہاری انکوائری کروائی تھی کہ تمہیں اچھی جاب بھی چاہیے ہے یا پھر کاروبار، تم مجھے بتا سکتے ہو۔ میں اس آدمی کو منع کرنے لگا تھا اور اس سے بس ایک درخواست کی تھی کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، مگر اس نے میرا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کروا دیا تھا۔ میری دوسری بیٹی کا وہ بہت خیال رکھتا تھا۔ ہاں، اس نے مجھے کبھی منظر پر آنے نہیں دیا تھا کیونکہ وہ اپنی بیوی کو بھی بہت چاہتا تھا، اور اس کی بیوی کو یہی معلوم تھا کہ وہ اس کی سگی اولاد ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ بعض اوقات میں تنہائی میں بیٹھ کر اس بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے شک میری وجہ سے ایک گھر بن گیا تھا، ایک زندگی بچ گئی تھی، مگر میں نے بہت غلط کیا تھا۔ میں نے اولاد کی ناقدری کی تھی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا تھا، اور اس سونے رب نے مجھ سے دھیرے دھیرے میری تمام نعمتیں چھین لی تھیں، مگر شاید میری دعائیں قبول ہو گئی تھیں اور اس رب نے میری مشکلیں آسان فرما دی تھیں۔ میں نے زندگی میں صرف ایک سبق سیکھا تھا، کبھی بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، دعائیں معجزے کرتی ہیں، اور میرے ساتھ بھی ایک جیتا جاگتا معجزہ ہوا تھا۔ اللہ بانجھ پیدا کر کے آزماتا ہے، صرف بیٹیاں دے کر امتحان لیتا ہے، اور کبھی صرف بیٹے دے کر آزماتا ہے۔ اولاد آزمائش کے طور پر آزماتا ہے، اور کبھی اسپیشل اولاد دے کر آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ بڑے علم، اختیار اور کامل قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو صرف بیٹیاں دیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بالکل ہی بے اولاد رکھا تھا۔ بیٹی کا ہونا اگر کوئی عیب ہوتا تو رب اپنے سب سے پیارے دو جہاں کے سردار کالی کملی والے کو 4 بیٹیاں عطا نہ کرتا۔ بیٹی کی پرورش کرنا اور اس سے پیار کرنا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ دنیا کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ سے بیٹی مانگو، صبر اور ہمت مانگو، باقی سب نعمتیں بیٹی کے ساتھ انعام میں عطا کر دے گا۔ مرد کی سب سے بڑی خوش قسمتی بیٹی کا باپ ہونا ہے، اس سے پیارا احساس دنیا میں اور کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج والی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔